ڈار صاحب سے ڈاکٹر عابد سلیری صاحب جو ہیں یہ ایک نہ چاہ رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. میں وزیر خزانہ صاحب سے صرف یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ جو بجٹ میں ریویژن ہوئی ہیں یہ اسی لیے ہوئی کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ سائن کر لیں اور آئی ایم ایف کی نامہ ریویو مکمل کر پائیں. اس سے پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ ایک پلان بی حکومت کے پاس موجود ہے اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں ہوتی. تو کیا وہ پلان بی ابھی بھی موجود ہے؟ کیا اب آئی ایم ایف کا اگر آ جاتی ہے یہ ڈیل تو اس کو ہم رول آؤٹ کر رہے ہوں گے یا نہیں؟ اور اگر آپ تھوڑا سا یہ بھی ہمیں اعتماد میں لے لیں کہ وہ پلان بی ہے کیا تھا تاکہ اس کے کچھ خد و خال کا پتہ چل سکے. جی آپ کا پلان بی کوئی ہے یا نہیں ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں جی آپ نے پہلے اناؤنسمنٹ کی تو آپ نے سپریم کورٹ کا کہا ہائی کورٹ کے چیف ججز میں اس میں شامل ہیں جی اس انکریز میں. اچھا. تو یہ تمام ججز آف سپریم کورٹ انکلوڈنگ چیف جسٹس اور تمام ججز آف تمام ہائی کورٹس انکلوڈنگ دیئر چیف جسٹسز اس کی 20% ہے بیسک سیلری کو. میں کلیریفائی کر رہا ہوں. آپ نے ابھی کہا تھا جہاں تک یہ عابد سلیری صاحب کا سوال ہے، ایک تو یہ ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ الحمدللہ ہم بالکل نواں ریویو کیا ہم نے بجٹ جب کر لیا. میرے نزدیک جو میرا آرگومنٹ ہے کہ ایک طرف نواں ریویو 30 جون تک، دوسری طرف ہم نے بجٹ کر لیا جو کہ ہر چیز کو سمیٹ کے آپ نے لے جاتا ہے، کیونکہ اس پہ یہ جو سال اس وقت کلوز ہو رہا ہے اس میں ریوائز نمبر سارے آ جاتے ہیں. تو ورچولی تو ٹیکنی اسٹرکٹو سینسو وہ ایک جو ایک پروسیس ہوتا ہے وہ تو نہیں ہے، بٹ میرے نزدیک ایز فائنینس کا جو میرا بیک گراؤنڈ ہے تو 10واں 11واں اس میں ہو گیا. تو اس لیے بجائے یہ کہ نواں ریویو 30 جون تک ہو اور ہمیں وہ پیسے ملے اور پروگرام ختم ہو جائے، تو پاکستان کا جو یہ پروگرام تھا اس میں قریباً میری کیلکولیشن کے مطابق 2.6 بلین ابھی رفلی یہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. پاکستان کو قریباً 3.5 بلین ملا ہوا ہے، قریباً 2.5 بلین کے قریب 2.56 یہ ہمارا ابھی نہیں ملا. یہ 3 ریویوز تھے، 9واں 10واں 11واں. تو انفارچونیٹلی یہ نہیں ہوا. ہماری کوشش ہے کہ وی شوڈ فائنڈ اے میکینزم جس میں ہمیں یہ پاکستان کو یہ ساری رقم ملے، بجائے یہ کہ آپ کو ایک ریویو ملے اور اس کے پیسے ملے اور باقی پروگرام ختم ہو جائے اور پھر الیکشن اور اس کے بعد پھر ہم نئے سرے سے پاکستان کو پروگرام دیکھیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ عابد صاحب نے جو فرمایا کہ پلان بی، دیکھیں پلان بی کی اس وقت ضرورت ہوگی جب آئی ایم ایف اگر نہیں دے گا، چونکہ آپ کی ساری جو جیسے ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں ایم ڈی آئیز یا آئی ایف آئیز انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشنز، ان کا اگر وہ آپ سے کاروبار بند کر دیں، آپ کو پروگرام لینڈنگ بجٹری سپورٹ بند کر دیں، صرف پروجیکٹ لون، اس صورت میں تو یو نیڈ اے پلان بی. اور وہ پلان بی بالکل تیار ہے، بٹ اٹ ول بی مناسب غیر مناسب ہوگا کہ وہ نہ میں نے آگے بھی مجھے 1-2 دفعہ یہ پوچھا گیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ اس کو میں رول آؤٹ نہ کروں اور اللہ کرے کہ اس کی ضرورت نہ پڑے، بزنس ایز یوزول ہم چلیں. لیکن میں بڑا پر امید ہوں میر صاحب، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ نہ صرف نواں ریویو کنکلوڈ ہو کے اس کے پیسے 30 جون تک میں یعنی فائنلائز ہو، بلکہ ہم جو بیلنس ہے اس کا کوئی میکنزم نکالے. اس میں ہو چکی ہے. اگین یہ زیادتی ہوگی کہ اگر میں، چونکہ ایک آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جی، پروٹوکول آپ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہو وہ آپ پبلک میں بات نہیں کر سکتے. تو آئی تھنک قوم کو اچھی خوشخبری ملے گی انشاءاللہ. اچھا ایک آپ نے اللہ اگر ہمیں کامیاب کرے دیا. آپ نے اعلان کیا تھا کہ 30 جون تک جو بلک سٹوریج کی فیسلٹی ہے وہ آئل کی پاکستان کے اندر ہی بلک سٹوریج کی فیسلٹی جو ہے پیٹرولیم پروڈکٹس پیٹرولیم پروڈکٹس کے لیے وہ ہو جائے گی. تو اب تو 30 جون قریب آ گیا، تو اس میں کچھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ میر صاحب آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے آپ بڑے ہارڈ ٹاسک ماسٹر ہیں، آپ نے بڑی تیاری کی ہوتی ہے. اس سے کوئنسیڈنس کہ آج ہی ای سی سی میں نے ایک ایمرجنٹ ای سی سی کی ہے آج 2-3 گھنٹے پہلے. اچھا. اور اس میں میجر ایجنڈا میرا یہی تھا کہ آپ والی بات، چونکہ میں نے فلور پہ کہا تھا جیسے آپ نے کوٹ کیا مجھے کہ یہ بلک سٹوریج جو بانڈڈ سٹوریج فیسلٹی ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کے لیے، یہ ہم 30 جون تک کر دیں گے. یہ میری کمٹمنٹ تھی. جیسے میں نے شریعہ کمپلائنٹ سیونگ 4 پروڈکٹس کا کہا تھا، وہ جو کل گزرا ہے میں نے کر دیا الحمدللہ. 1 جولائی سے وہ اویلیبل ہوں گے عوام کو سود فری اسلامک پروڈکٹس، 4 نیشنل سیونگ سینٹرز. اس میں بھی آج ہم نے اس پہ پوری اپنا برین سٹارمنگ کر کے ای سی سی میں اس کو فیصلے کر کے تو یہ پالیسی جو ہے الحمدللہ آج فائنل ہو گئی ہے. اس کے منٹس ابھی میرے اگلے 2-3 گھنٹے میں میرے پاس آ جائیں گے. اس کو ایز ای سی سی چیئرمین میں اس کو اپروو کروں گا.
1 दिन लगेगा या 2 दिन लगेंगे कैबिनेट की सर्कुलेशन, अगर बाई सर्कुलेशन अप्रूवल हुई उसके बाद ये पॉलिसी पाकिस्तान में नाफजुल अमल होगी। तो मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं 30 जून से पहले जो मैंने पार्लियामेंट में वादा किया था, मीर साहब इसका फ़ायदा पाकिस्तान को बहुत होगा। अभी आपकी एलसीज होती है, जितना हमें पिछले 1.5 साल से 1.5 साल से क्रंच में गुजर रहे हैं, आपकी एलसीज जो खुलती हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए और बाहर उनको कंफर्मेशन स्पेशल करवाते हैं, 5 से 7% उस पर एक अलहदा खर्चा होता है, फिर आप 3 हफ्ते इंतज़ार करते हैं रफली जो कार्गो पहुंचता है। अगर यहाँ हमारी यानी ये बड़ी बड़ी कंपनी अपने स्टोरेज फैसिलिटीज़ कायम कर रहे हैं, उनको ऑब्वियसली ये था जी हम करें तो उनको बॉन्डेड चाहिए था। बॉन्डेड मीन कि वो कस्टम ड्यूटी उस वक्त देंगे जब वहाँ वो उसको बेचेंगे। बॉन्डेड का मकसद ये होता है बॉन्डेड स्टोरेज का कि ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी नहीं है, ये जो है ये किसी और की प्रॉपर्टी है। जब वो हमें देगा, जब पाकिस्तान कोई भी उसको ऑयल कंपनी खरीदेगी, पीएसओ खरीदेगा, तो वो उसको हम अपने ड्यूटी अपने सारे चार्जेस उससे कलेक्ट कर लेंगे और एफबीआर जो उसको मॉनिटर करता है जी। तो ये आज पॉलिसी हो गई है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कोई अगले 2-4 घंटे में जब मिनट्स आ जाएंगे जो अब बन रहे होंगे भी अप्रूव हो जाएंगे, तो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक साहब को मैंने स्पेशली आज रिक्वेस्ट की थी कि ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप कल प्रेस में इसकी पूरी तफसील शेयर करें। तो उम्मीद है कि कल मैं उनको कहूँगा कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी पूरी तफसील शेयर करें और अपनी वेबसाइट पर भी डाल दें इस पॉलिसी।